نکولس مادورو کو جس طرح سے آج اٹھا کے گئے اور اس کے بعد ان کی جو پہلی تصویر ریلیز کی گئی ہے وہ انتہائی ایمبیرسنگ ہے کہ وہ ٹریک سوٹ کے اندر ہیں، ان کی آنکھوں کو باندھا گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوٹل ہے، اور اس کے بعد ان کی اس تصویر کو ریلیز کرنا یہ انتہائی حد تک آمیز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ برازیل، کیوبا، کولمبیا وہ کیا کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ چائنا، رشیا کیا نئی گوریلا وارفیئر سٹارٹ کرواتے ہیں وینزویلا میں تاکہ امریکنز اپنے پاؤں کو نہ جما سکے، بیکاز 2 ملین بیرل تو امریکہ نے پہلے ہی وینزویلا کا قبضہ کیا ہوا تھا آئل، اور اس کے بعد اسے دینے سے بھی انکار کیا تھا، اور اس میں ایک جہاز فکس تھا چائنا کے لیے۔ یہ خود بڑا سوالیہ نشان ہے چائنا اور رشین پاور کے لیے۔ البتہ اس وقت رشیا اپنے محاذ کے اوپر انگیج ہے اور چائنا کوئی ایکٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اور اگر چائنا نہیں ایکٹ کرتا جہاں پہ ہیوی چائنا کی انویسٹمنٹ ہے تو پھر کوئی بھی پاور، مڈل رینج پاور چائنا پہ ریلائی نہیں کرے گا۔ اور پاکستان میں بیٹھے ہمارے وہ دوست جو میرے بھی بہت قریبی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، چائنا کی ایک طرف کھڑے ہونا ہوگا۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کو اپنے زور بازوں پہ کھڑا ہونا ہوگا، کسی کے زور بازوں پہ نہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر وینزویلا کے پاس اسی طرح سے ریزسٹنس کی موومنٹ ہوتی جس طرح حشد شیبی ہے، انصار اللہ ہے، حزب اللہ ہے، حماس ہے، تو وہ اپنی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سوالات جو اٹھاتے تھے ہماری ریاست کے اوپر کہ وہ کسی وقت میں طالبان کی کیوں حمایت کرتے تھے اور اب حمایت کیوں نہیں کرتے، انہیں میرا خیال میں اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کو بچانے کے لیے بہت ساری گیمیں کرنی ہوتی ہیں، اور جو سوالات اٹھتے ہیں اس کے جوابات جان بوجھ کے نہیں دیے جاتے، بیکاز آپ نے پالیسی کو بہت زیادہ سیکریٹ رکھنی ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جب کسی ملک نے اپنے ریسورسز کو نیشنلائز کیا ہے تو امریکہ نے جا کے وہاں پہ قبضہ کیا ہے۔ پہلے 1898 میں کیوبا کے ساتھ کیا، اس کے بعد مصدق کی رجیم 1953 میں کی، اور جیسے اس نے نیشنلائز کیا آئل، جہاں پہ برطانیہ اور گلف کی یعنی بی پی جو آئل کمپنی تھی اس نے اس سے فائدہ اٹھایا مصدق کی رجیم کو ٹاپل کرنے کے بعد۔ اسی طرح کا ناصر سوئس کینال کے مسئلے پہ آپریشن مسکیٹر لانچ کیا فرانس نے، برطانیہ اور اسرائیل نے، اور پھر اسی طریقے سے جب وینزویلا کا آئل اور نیشنلائز ہوا اور ڈرگ کارٹلز کے خلاف مرحوم ہوگو شاویز اور مودورو دونوں نے اس کی مخالفت کی، تو آپ نے دیکھا آج مودورو کو اٹھا کے ان کی رجیم کو چینج کرنے کی کاوش کی گئی۔ اور پھر اسی طرح سے 2003 میں جو عراق کے اوپر حملہ ہوا، وہاں پہ بھی شیل، بی پی، ایکزون، شیورون اور ٹوٹل جو آئل کمپنیز ہیں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ون کیے۔ کیا انٹرنیشنل آرڈر بچتا ہے یا انٹرنیشنل آرڈر جاتا ہے، یا ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتے ہیں، یا اب ایک قسم کی بھرپور انارکی ہوگی؟ اس پہ آپ ضرور جواب دیجیے گا۔